خم بعلم ولا تبغی بہ بدلا. مولا فرماتے ہیں چاہے آپ نوکری پر جا رہے ہو، چاہے آپ گھر میں رہتے ہو، چاہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، کچھ بھی ہوگا آپ کا کام، آپ کی زندگی کا طرز جو بھی ہو، لیکن اپنے دن کے حصے میں وقت کچھ اتنا نکالنا ضروری ہے ہر فرد کے لیے کہ جو علم حاصل کر رہا ہو. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اپنے وقت کو ولا تبغی بہ بدلا، کسی اور شے سے مت بدل دو سوائے حصول علم کے. فالناس موتا واہل العلم احیا. وہ اسی لیے کیونکہ انسان کو موت آ جاتی ہے لیکن اہل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کیا قیامت خیز الفاظ ہے. انسان کی عقل کی وسعتیں اور بلندیاں لفظوں کو سمجھ نہیں پا رہی، لفظوں کی عظمت کو چھو نہیں پا رہی. وہ بشر کہاں مقام علی کو پہچانے گا. دنیا نے اس علم کی بلندی کو دیکھا تو دنیا داروں نے بغض و حسد و عداوت کو اختیار کیا اور علی جیسے کریم سے دشمنی کی. اس سے بڑھ کر کسی دنیا دار کے لیے افسوس کا کیا مقام ہو کہ کہیں کسی کے دل میں اس کے لیے بھی کہیں عداوت ہو سکتی ہے کہ جو اپنے قاتل کو شربت سے سیراب کرے. اس کریم کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا، یعنی کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب کبھی بھی الفاظ آنکھوں سے گزرتے ہیں. کتنے مقامات ہیں مولا نے انہیں بیان کیا. الگ الگ خطبات میں آپ اگر نہج البلاغہ پڑھ رہے ہو تو کئی مرتبہ یہ الفاظ آ جائیں جس میں مولا نے فرمایا کہ یہ تم لوگ مجھے کیسے ساتھی ملے ہو. کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم لوگوں کو میرے علاوہ کوئی دوسرا امیر مل جاتا اور مجھے تمہارے سوا کوئی دوسری امت مل جاتی. مولا نے فرمایا کہ میں نے 25 برس کی حیات اس شخص کی طرح گزاری ہے جس کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہو. یعنی ایک پل جس کا گزارنا ممکن نہیں ہے، اس صورتحال میں مولا نے 25 برس گزارے ہیں اور اس کے باوجود دشمنی کا یہ عالم کہ ماہ مبارک کے ایام میں حالت روزہ میں جب نماز پڑھ رہے ہو تو علی پر حملہ کیا گیا. شہادت علی کے بعد بھی عداوت کم نہیں ہوئی بلکہ علی کی اولاد کو علی کا نام لے لے کر ستایا گیا. کربلا کے میدان میں ایک شہید ہے ایسا کہ جسے نام علی لے کر جس پر اتنے حملے کیے گئے کہ ایک سوال کرنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے چچا کی خد و قامت کا جو ہم نے ذکر سنا ہے اس ذکر کے اعتبار سے جو مزار بننی چاہیے تھی اس مزار کو کتنا طویل ہونا تھا، لیکن یہ جو مزار کا نشان آپ بتا رہے ہیں یہ اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا. اس سوال کو سنا امام کا کلیجہ پھٹ گیا. امام نے کہا کہ یہ تو نے کیا سوال پوچھ لیا ہے مجھ سے. کہا میرا چچا عباس کربلا کے میدان کے ان شہیدوں میں سے ہے کہ جسے علی کا نام لے لے کر اتنی ضربتیں لگائی گئی کہ میرے چچا کا جسم پارا پارا ہو گیا. ایک جملہ ہے، پروردگار ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بس ایک جملہ ہے جو زیارت ناہیہ کا جملہ، امام وقت کا جو جملہ ہے، اسی پر مجلس تمام ہے. امام نے ایک عجیب کیفیت بیان کی
اور وہ کیفیت ہے زبان کے زخم کا، زبان سے دیے گئے جانے والے زخموں کا، زبان سے لگائے جانے والی ضربتوں کا امام نے تذکرہ کیا۔ اور امام وقت فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر کہ جس پر تلوار کے ساتھ ساتھ جسے زبانوں سے بھی زخمی کیا گیا تھا۔ اس زیارت کے جملے کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی توضیح عطا فرمائی، اس کی تشریح کی اور بیان کیا گیا کہ وہ اس طرح کہ ابو الفضل العباس کی شہادت میں یہ وہ ایک شہید ہے کہ جس میں یہ کیفیت پائی گئی تھی کہ کوئی قریب نہیں آتا تھا، سب عباس کے وجود و وقار کو دیکھ دیکھ کر دور بھاگتے جاتے تھے، لیکن جب وہ موقع آیا کہ جب اس غازی کے بازو خطا ہو گئے تھے تو شکل و صورت و شباہت و رفتار و گفتار میں بالکل علی کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ اب جس شقی کے دل میں علی کے لیے جتنا بغض موجود تھا وہ اس بغض کو لے کر عباس کے قریب آتا اور تلواروں سے ہزاروں زخم لگاتا جاتا، لیکن زبان کے زخم بھی شروع ہوئے کہ جب ہر بزدل ترین آ کر یہ کہتا کہ کیا ہوا عباس، تم ہمارے حملے کا جواب کیوں نہیں دیتے، سوائے اس صابر کے کسی کا کلیجہ نہیں تھا کہ ظالموں کے ان الفاظ کو بھی برداشت کیا۔ امام زمانہ کا کلیجہ پھٹ گیا اور امام نے فرمایا سلام اس شہید پر کہ جس پر تلواروں کے ساتھ زخموں سے بھی ضربتیں لگائی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ پروردگار میں اس مبارک و مقدس ذکر عزاداروں کی گریہ وزاری کے وسیع یہ دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرمائے، جو مخروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جن کے کاروبار ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا، جو مفلسی اور تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی و توانگری عطا۔ ساری سرزمین پر علی کی محبت کے عوض ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے، پروردگار اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اس ذکر مقدس کے وسیلے سے دعا ہے کہ ایک برادر ایمانی کے لیے دعائے صحت ہے کہ جو اس وقت آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، سید انور حسین رضوی ابن سید علمدار حسین رضوی اور مقبول بھائی، پروردگار عالم کے دربار میں اس ذکر مقدس کے وسیلے سے دعا ہے کہ انہیں جلد از جلد صحت کامل عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھے۔ ایک اور گزارش آپ سے سورہ فاتحہ کے لیے سید افتخار حسین رضوی ابن سید زوار حسین رضوی مرحوم اور تمام مرحوم و مومنات کی ارواح کے لیے۔ تاجیل ہو ظہور ولی عصر میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار کر، صلوات پڑھ دیجیے۔